ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی ولیہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ کمال ادب و احترام کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس معطر مطہر منور مجلہ مشفع بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ ہر سال ماہ رجب المرجب کی 4 تاریخ کو سرزمین ہلدروا میں شاہان ہلدروا سیدی سرکار نصیر الدین و سیدی سرکار بابا بدر الدین علیہ الرحمہ کا عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اس موقع پر ہزاروں عقیدت مند اپنی جبین محبت جھکائے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور ان بزرگوں کے فیضان و کرم سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس مبارک موقع پر میں عرس کے تعلق سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عرس کہتے ہیں خوشی، مسرت اور شادمانی کو، اور عرس کو عرس اس لیے کہا جاتا ہے کہ قبر میں مومن کو دیدار رسول نصیب ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کے وصال باکمال کا وقت آیا، آپ کی بیوی رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کیوں روتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپ کیوں روتی ہیں؟ یہ کتنی خوشی و مسرت کا وقت ہے کہ آج میں اپنے آقا کے چہرے بطحا کی زیارت کرنے والا ہوں، آج میں اپنے آقا کے چہرے بطحا کی زیارت کرنے والا ہوں۔ تو وصال محبوب کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج اس گل سے ملاقات کی رات ہے، لہٰذا اسی خوشی و مسرت کو عرس کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب مومنین صالحین اپنی قبروں میں منکر نکیر کے سوال و جواب سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے یوں کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ تو چونکہ نکیرین نے ان کو عروس کہا تو وہ دن عرس کا دن کہلایا۔ اور یہی حقیقت ہے کہ بندہ جب امتحان گاہ صدق و اخلاص میں کامیاب ہو جائے اور اس پر رحم و کرم کی برسات ہونے لگے تو وہ دن اس کے لیے دنیا کے تمام دنوں سے زیادہ خوشی و شادمانی کا دن ہوتا ہے۔ اور جن کو قبر میں سرخ روئی، عزت و تکریم نصیب ہو جائے تو ان کے لیے موت کا دن یقیناً عرس کا دن ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ان پاکیزہ بندوں کی زندگی کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو اچھا عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تفسیر خازن میں حضرت مجاہد کا قول نقل ہے ہی الجنہ، پاکیزہ زندگی وہ جنت کی زندگی ہے۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت شریف کا قول نقل ہے ہی حیات فی البرزخ وجاء القبر روضۃ من ریاض الجنہ، پاکیزہ زندگی وہ برزخ کی زندگی ہے کہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے۔ تو جن کی قبر جنت کا باغ بن جائے تو رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی زیارت کے لیے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب محمد و آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو رسول اللہ کی محبت میں اور آل رسول کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ تو ان کی زیارت کے لیے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم غلامان مصطفیٰ بھی عرس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں حاضری دیا گیا ہے۔ اب کچھ شرپسند اور نفس پرست لوگ کہتے ہیں مزارات پہ جانا ناجائز، عرس منانا حرام۔ حالانکہ مومنین کی قبروں کی زیارت کرنا یہ حضور کی بھی سنت، صحابہ کی بھی سنت اور فرشتوں کی بھی سنت ہے، اور رہا ہر سال عرس کے موقع پر حاضر ہونا تو یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اٹھائیں تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یاتی قبور الشہداء علی راس کل
حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والخلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہداء کے مزارات پر حاضری کیا کرتے اور اسی طرح چاروں خلفاء راشدین بھی کیا کرتے. تو پتہ چلا ہر سال حضور علیہ السلام کا اور صحابہ کا شہداء کے مزار پر حاضر ہونا یا اولیاء کے عرس منانے کی مضبوط دلیل ہے. پھر کہتے ہیں کہ عرسوں میں ناچ گانا ہوتا ہے، عورتوں مردوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، لہذا عرس حرام ہے. حالانکہ یقیناً ناچ گانا اور اسی طرح کے دوسرے خرافات ناجائز ہیں، تو ان بری رسموں کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ عرس ہی کو حرام کہنا چاہیے. اگر کسی کی ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی کو اڑانا ہوگا، مکھی اڑانے کی بجائے ناک کا کام ہی تمام کر دیا جائے تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اگر مسجد میں کتا گھس جائے تو کتا نکالا جائے گا، نہ کہ مسجد گرائی جائے. اسی طرح عرسوں میں غیر شرعی کام ہو تو ان کو حرام کہنا چاہیے، نہ کہ عرس ہی کو حرام کہنا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ یہ عرس کے موقع پر تم نے باہر لائٹیں لگائی، مزار کے اندر کون لگاتا ہے؟ تم نے باہر چادر چڑھائی، مزار کے اندر کون چڑھاتا ہے؟ تم نے باہر خوشبو لگائی، اندر کون لگاتا ہے؟ تم نے باہر کا دروازہ سجایا، اندر کون سجاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ باہر ہم کرتے ہیں، اندر ان کا پروردگار کرتا ہے. اٹھائیں ابو داؤد شریف، مشکاۃ شریف، یہ حدیث پاک موجود ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مومن صالح اپنی قبر میں صحیح جواب دے جاتا ہے تو فرشتوں کو جو حکم ہوتا ہے ان عبدی قد صدق فافرشوه من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ قال فیاتیہ من روحها وطیبها فیفسح له فیها مد بصری. آقا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو جو حکم ہوتا ہے، فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. آقا فرماتے ہیں پھر جنت کی پاکیزہ خوشبو آتی رہتی ہے اور ان کی قبر تا حد نگاہ وسیع و کشادہ کر دی جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ قبر کے اندر جنتی چادر اللہ دیتا ہے، باہر چادر ہم چڑھاتے ہیں. اندر جنتی لباس رب دیتا ہے، باہر کا لباس ہم چڑھاتے ہیں. اندر جنت کی خوشبو رب دیتا ہے، باہر خوشبو ہم لگاتے ہیں. اور اندر جنت کا دروازہ رب سجاتا ہے، باہر کا دروازہ ہم سجاتے ہیں. باہر کا دروازہ ہم سجاتے ہیں. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے تو جنت رسول اللہ. یہ لاکھوں کہتے رہیں عرس منانا حرام ہے، ہم وہابی، دیوبندی، قادیانی، نیچری ان تمام کی باتیں نہ مانیں گے. ہمارے امام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نجدیاں سنتے کان کھول کر، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہم ان کا عرس کیوں نہ منائیں کہ رب فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم ان کا عرس کیوں نہ منائیں کہ یہ جب زندہ رہیں تب بھی ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، تہے مزار چلے جائیں پھر بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی فائدہ پہنچائیں گے. حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنتی الگ جہنمی الگ ہوں گے، جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، تو جہنم کی صف میں ایک انسان کھڑا ہوگا، وہ جنتیوں میں سے ایک جنتی کو پہچان لے گا، دوڑتا ہوا ان کی بارگاہ میں جائے گا اور کہے گا، اپنی پہچان کرائے گا، اما تعرفنی انا الذی سقیتک شربتا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی ہوں جس نے دنیا میں آپ کو پانی پلایا تھا. اتنے میں دوسرا انسان سنے گا، وہ دوڑتا ہوا آئے گا، ان کے دامن کو پکڑے گا اور تعریف کرائے گا، اما تعرفنی انا الذی وهبت لك وضو، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرایا تھا. آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں، آپ جنت میں جا رہے ہیں. رب سے دعا کریں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ولی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، فیشفع له
युदखिलुहुल जन्ना, उनकी शफाअत करा के अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएगा, अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। समझ में आ गया। हम औलिया के मज़ार पर हाजिरी इसलिए देते हैं, बाबा बदरुल नसीर की बारगाह में हाजिरी इसलिए देते हैं कि इनकी निगाहों में हम अपना चेहरा दर्ज करवा लें, हम अपनी पहचान करवा लें, ताकि यही पहचान क़यामत के दिन हमारी काम आ जाए, यही पहचान क़यामत के दिन नजात का सबब बन जाए। न पूछ इन खिरका पूछों को, इरादत हो तो देख इनको, यदि बैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। एक कुत्ता औलिया की सोहबत में रहा, औलिया से मोहब्बत करने लगा, तो अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि कुरान में उसका जिक्र फरमाया, वकल्बुहुम बासितुन सिराइहि बिल वसील, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने बाजों को फैलाए हुए बैठा है। और शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, सगे असहाबे कहफ रोज़े चंद पे नेका गिरफ्त मर्द मनशुद, असहाबे कहफ का कुत्ता चंद रोज नेकों की सोहबत में रहकर आदमी बन गया और आदमी से जन्नती बन गया। तो एक कुत्ता औलिया की सोहबत में रहकर आदमी और आदमी से जन्नत बन जाए, तो हम गुलामान मुस्तफा इन औलिया के फैजान से क्यों कर महरूम रह सकते हैं। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। किसी को जमाने की दौलत मिली, किसी को जहां की हुकूमत मिली, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे बाबा बदरुल नसीर का आस्थाना मिला। आरिफ रूमी फरमाते हैं, हर के खाहत हम नशीनी बा खुदा, ओ नशीनत दर हुजूर औलिया। जो चाहता हो कि वो अल्लाह का मकबूल बन जाए, उसे चाहिए कि औलिया की सोहबत में रहा करे। यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर अदसद साला ताअत बेरिया, कि एक लम्हा औलिया किराम की बारगाह में बैठना 1000 साल की इबादतें बेरिया से बेहतर है। इमाम फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आखिरी बात कहकर अपनी तकरीर खत्म करूंगा, सिर्फ आखिरी बात। आज लोग औलिया किराम से दुश्मनी करते हैं। अल्लाह फरमाता है, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा उससे ऐलान जंग है। और अल्लाह के नबी हदीस मुबारका में है कि कौम के पास गए तो देखा कि एक शख्स ने काबे की तरफ थूका, थूकने के बाद वही शख्स लोगों को नमाज पढ़ा रहा है। जब नमाज से फारिग हुए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। फिर उस शख्स को बुलाया और कहा, तूने काबे की तरफ थूक दिया, अल्लाह के घर की तरफ थूका और तू नमाज पढ़ा रहा है। फक़द आज़ैतल्लाह व रसूला, तूने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत पहुंचाई है कि खाने काबा की तरफ थूका है। तो जो काबे की तरफ थूक दे उसके पीछे नमाज नहीं होती। तो जो काबे से अफजल औलिया किराम हैं, उनकी शान में जो गुस्ताखी करे, उनके शान में जो बेबाकियां करे, उनके पीछे नमाज कैसे हो सकती है, उनके पीछे नमाज कैसे हो सकती है। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।